على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو اللہ کے لیے یکسو اور یک طرفہ تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قل صدق اللہ، اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم سب کے سب ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو اللہ کے لیے یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور جناب ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کا تذکرہ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں رب العالمین نے 63 مقامات پہ کیا ہے۔ خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اپنی امت سے بھی یہ کہو کہ فاتبعوا ملت ابراہیم، کہ تم سب کے سب ملت ابراہیمی کے پیروکار بن جاؤ۔ ملت ابراہیم یہ کیا ہے؟ امام الراغب اصفہانی رحمہ اللہ، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ الملہ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں: الملۃ کالدین وهو اسم لما شرع اللہ تعالی لعباده على لسان الانبیاء لیتوصلوا به الى جوار اللہ، کہ ملت یہ دین کی طرح ہی ہے،
اور ملت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک سیدھے راستے پر چل کر جو تمہیں انبیاء کرام نے بتایا ہے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لو۔ انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پہ چلتے چلتے اللہ کے قریب ہو جانا، یہ ملت کا مطلب ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اس میں 3 بنیادی چیزیں کہ رب العالمین کی توحید، خالص اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو کر لینا، یکسو ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی ذات کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی نفی، بت پرستی سے اپنے آپ کو بچانا، اور اسی طرح آباء و اجداد، ان کی تقلید اور ان کی پیروی، اور کسی بھی ایک شخصیت کو حرف آخر سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگتے رہنا، اس چیز کی نفی کا نام ملت ابراہیمی ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے یکسو کر لے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام سے رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے ابراہیم اسلم، تم اللہ رب العزت کے مطیع ہو جاؤ، رب کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ رب العزت کے حکموں کا اپنے آپ کو پابند بنا لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا، اپنے رب کے حوالے کر دیا، اور میں رب العالمین کے لیے یکسو ہو گیا، مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ پیارے بھائیو، جناب ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر، خلیل اللہ کا لقب پانے والے، ان ابراہیم کان امہ، ایک ابراہیم اکیلے ہی امت قرار پانے والے، جبد الانبیاء کا لقب پانے والے جناب ابراہیم علیہ السلام، یہودی باوجود اس کے کہ مشرک تھے، شرک کیا کرتے تھے، رب العالمین کی ساتھ انبیاء کرام ان کے بارے میں غلو کر کے رب العالمین کی توحید کے اندر رکھنے پیدا کرنے والے، اور عیسائی اپنے احبار اور رہبان، اپنے علماء کو رب کے مقابلے میں رب سمجھنے والے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، رب کے مقابلے میں ان کو رب سمجھنے والے، اور مشرکین مکہ ایک اللہ رب العزت کے ساتھ کئی قسم کے بتوں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع نقصان کا مالک، اولاد دینے والا، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والا، اللہ کے ساتھ یہ سارے بتوں کو شریک کرنے کے باوجود یہ یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ سب کے سب یہی کہتے تھے کہ ہم ہیں اصل ملت ابراہیمی کے وارث۔ تو رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کی نفی فرمائی، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے میرے محبوب، یہ یہودی کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہودی بننا یہ جنت کے لیے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، تہتدوا یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پیغمبر ان کو کہہ دو ہدایت یہودیت کے اندر نہیں، ہدایت عیسائیت میں نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ جو ہدایت کا راستہ ہے، جو اللہ کی جنت کا راستہ ہے، وہ ملت ابراہیمی ہے، وما کان من المشرکین، اور جناب ابراہیم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے پھر اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ اصل ملت ابراہیمی کے وارث ہیں کون؟ کیا اس بات کا صرف دعویٰ کر لینا، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک بھی کرنا اور کہنا کہ ہم ہیں ملت ابراہیمی کے وارث، رب العالمین کی توحید کے اندر رکھنے پیدا کرنا، خلل ڈالنا، اور اپنا نام حنیف رکھ لینا، اپنا نام ملت ابراہیمی کے پیروکار رکھ لینا، کیا صرف نام رکھ لینے سے بات بن جائے گی؟ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ میرے پیغمبر جناب ابراہیم یہودی نہیں تھے، نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام حنیفہ، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے،
ایک رب کے اپنے آپ کو سپرد کرنے والے، مسلمہ، ایک اللہ کے فرما بردار، وما کان من المشرکین، اور میرے ابراہیم مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں، ابراہیم کے حقیقی پیروکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے، ایمان والے، جو ایک اللہ کی توحید کو اپنانے والے ہیں اور رب العالمین کے اپنے آپ کو سپرد کرنے والے، رب کے حکموں کے اپنے آپ کو پابند بنانے والے، صرف نام کے نہیں بلکہ عملی طور پر رب کی توحید کو اپنانے والے، یہ ہیں اصل جناب ابراہیم کے پیروکار، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی رب العالمین کی جنتوں کے وارث ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، فرمایا ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے والا صرف وہی انسان ہو سکتا ہے جس کے اندر عقل نہ ہو، جو بے وقوف ہو، جو حماقت کی راہوں پہ چلنے والا ہو۔ فرمایا وہی شخص ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے والا ہو، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے ذریعے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان ذات الدین عند اللہ الحنیفیۃ المسلمہ، لوگوں اللہ کے ہاں وہ دین جو قابل قبول ہے، یہ نہیں کہ جو مرضی دین لے کے آ جائیں وہ رب کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ فرمایا نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ الحنیفیۃ المسلمہ، فرمایا وہ اپنے آپ کو یکسو کر لینا، ایک اللہ کو ماننا، اسی کے اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار بنانا۔ فرمایا لل یہودیہ ولن نصرانیہ ولن مجوسیہ، یہ حنیفیت اور مسلمہ یہ یہودیت میں نہیں آتے، یہودیت سے یہ الگ چیز ہے، عیسائیت سے الگ چیز ہے، مجوسیت سے الگ چیز ہے۔ فرمایا جو مسلمان بن کے ایک اللہ کو ماننے والا ہو کے اللہ کی توحید کو اپنا کے پھر وہ ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہوگی۔ لیکن بنیاد یہ ہونی چاہیے عقیدہ توحید۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں ملت ابراہیمی کے صحیح معنوں میں پیروکار بنا دے۔ ملت ابراہیمی، اس کی آج کے اس خطبہ جمعے کے اندر 5-6 وہ بنیادیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بنیادیں تھیں، جن کو قرآن مجید نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جس ملت پہ مجھے اور آپ کو چلنے کا حکم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی اللہ کے دین کی لوگوں کو دعوت دے کے گئے، اور یہی ہدایت ہے اور یہی کامیابی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وہ توحید خالص ہے، خالص توحید جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ نام توحید رکھ لیا جائے، عقیدہ توحید سیمینار نام یہ رکھ لیا جائے، اور اس کے اندر وہ کچھ بیان کیا جائے، رب کے ساتھ شرک کی وہ سارے چور دروازے اور شرک کی وہ تمام راہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی ماننے اور اوروں سے بھی حاجات اور سب کچھ پوریاں کروانے کی دعوت، اور یہ سب کچھ، اور نام رکھ لیا جائے عقیدہ توحید سیمینار۔ میرے پیارے بھائیوں، بات نہیں بنے گی۔ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اس اللہ کے سپرد کیا ہے، اس رب کے سامنے جھکنے والا بنایا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، جو اللہ زمینوں کا بھی مالک، آسمانوں کا بھی خالق۔ میں اس رب کے سامنے اپنے اس چہرے کو جھکنے والا اور اسی رب کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہونے والا بناتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس توحید پر ایسے پیرا دیا اور اس کی دعوت دی، اس دعوت کے نتیجے میں چاہے ان کے سامنے ان کا باپ بھی آیا، پوری قوم آئی، ہاتھ میں وقت آیا، لیکن رب کی توحید پہ سودے بازی نہیں، رب کی توحید پہ کوئی آنچ نہیں۔ اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، باپ جو بت گر بھی تھا،
بت فروش بھی تھا اور بت پرست بھی تھا، بت بناتا بھی، بت بیچتا بھی، بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، یا ابتی لما تعبد، ابا جان اس ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر، جو دیکھنے کی اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ سن نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی بھی وہ ذرہ برابر نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ باپ بجائے اس کے کہ دعوت کو مانتا ہے، قال لئن لم تنتہی لارجمنک، ابراہیم اگر باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت اپنی قوم کو بھی پیش کرتے ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ جب قوم کو دعوت فکر دینے کا انداز یہ بنایا کہ قوم کی غیر موجودگی میں بتوں کو پاش پاش کیا، بتوں کے ٹکڑے کیے، قوم آئی، کہا ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے کیا ہے، کہا ان سے ہی پوچھ لو ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے، یہ جو بڑا موجود ہے اسی سے پوچھ لو شاید اسی نے کیا ہو۔ قوم کہتی ہے یہ تو بولتے نہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ، فرمایا تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا ينفعكم ولا يضركم، جو اپنے آپ کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، اپنی عقلوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے، سوچ کیوں پیدا نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو دعوت دی، قوم ماننے کی بجائے ضد میں آئی، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہا جلا دو ابراہیم کو، آگ میں ڈال دو، وانصروا آلهتكم، اپنے خداؤں کے مددگار بن جاؤ۔ وہ کیسا خدا ہے جو تمہاری مدد کا محتاج ہے، وانصروا آلهتكم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کی مدد آئی، جناب ابراہیم کے لیے آگ کو رب نے گلزار بنا دیا۔ حاکم وقت کے سامنے رب کی توحید کی بات کی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ ابراہیم علیہ السلام حاکم وقت کو کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ دو قیدی نکالے جیل سے، ایک کی گردن اڑا دی، ایک کو معاف کر دیا، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ لیکن موحد کبھی بھی دلائل کے میدان میں وہ شکست نہیں کھایا کرتا ہے، اس کے پاس دلائل کا انبار ہوتے ہیں، اور ہمیشہ مشرک لڑائی پہ اترتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، پھر وہ میدان سے بھاگتا ہے لڑائی کے ذریعے، جھگڑے کے ذریعے اور فساد کھڑا کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو ذرا مغرب سے لا کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، اور جواب دینے کی سکت نہ رہی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام ان کی ملت کی سب سے پہلی بنیاد وہ توحید ہے، عقیدہ توحید۔ لیکن مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے اندر 360 بت، اور کہتے تھے ہم سے بڑا موحد کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نام سے اپنے آپ کو موحد کہنا اور اپنا نام موحدین میں رکھ لینا، اس طرح کے نام رکھنے سے بات نہیں بنتی، بات تو عمل کی ہے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کی اللہ پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی توحید کی پہچان کروائی، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ فرمایا میرا رب وہ ہے والذی هو یطعمنی ویسقین، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو وہ رب ہی مجھے کھلاتے ہیں، ویسقین،
اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پینے کے لیے پانی بھی وہ اللہ ہی مہیا کرتے ہیں. مجھے کھلاتے اور پلاتی جو ذات ہے وہی میری پروردگار ہے. فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفائیں بھی وہ اللہ ہی دیتا ہے. یہ توحید، جس رب نے تمہیں پالا ہے، عدم سے وجود بخشا، جب ماں کے پیٹ میں تھے جو رب تمہیں روزی دیتا رہا، جب دنیا میں آئے وہ رب تمہیں کھلاتا رہا، اب جوانی میں پہنچے ہو، اب کچھ کمانے کے قابل ہوئے ہو، جسم میں قوت اور طاقت آئی ہے، اور اب کہتے ہو کہ ہمیں کھلاتا بھی فلاں ہے پلاتا بھی فلاں ہے. رب کو بھول گئے، رب کو چھوڑ دیا. فرمایا وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. میں بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی اسی کے پاس ہے، شفاؤں کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں. والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی میرا پروردگار ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے جو میری زندگی اور موت کا بھی مالک ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی پروردگار ہے جس سے مجھے امیدیں ہیں کہ کل قیامت والے دن کا مالک بھی وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے. قیامت کے دن کا مالک، اور وہاں جزا سزا کا مالک، اور وہاں وہ کہے گا این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم. دنیا کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، دنیا کے اندر لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مشکل کشاں کہنے والے، این الملک این الجبارون، کہاں ہے وہ زبردست اپنے آپ کو کہنے والے، کہاں ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہت ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں کے اندر یہ عقیدہ سمجھاتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، مجھے جب اولاد کی ضرورت ہو تو مجھے اولاد بھی وہ اللہ ہی دیتے ہیں، اولاد دینے کا اختیار بھی اس اللہ کے پاس ہے. میرے پیارے بھائیوں، اسوہ ابراہیمی یہی ہے. قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. لوگوں، نمونہ ہے تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی اور ابراہیم پر ایمان لانے والوں کی زندگی، کہ انہوں نے رب کی توحید پہ سودے بازی نہیں کی، اللہ کی توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لچک نہیں رب کی توحید پہ. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، رب کو چھوڑ کے جن سب کو رب کے مقابلے میں پکارتے ہو ان سب سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں. اور تمہارے اور ہمارے درمیان کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے نہ بن جاؤ، ایک رب کی عبادت کرنے والے نہ بن جاؤ، اس وقت تک نہ تمہارے ساتھ محبت ہو سکتی ہے نہ تمہارے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے. پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یہ پہلی بنیاد، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی بھی موقع آیا، وہ خوشی کا مرحلہ ہو یا پریشانی کے حالات ہوں، جب رب کی توحید کی بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں اصلاح فرمائی، لوگوں کے بگڑتے ہوئے عقائد کی اصلاح فرمائی. آسمان پہ چمکنے والا سورج جب یہ گرہن ہوا، اسی دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی. لوگوں کے اندر یہ نظریہ تھا کہ جب بھی کسی بڑے انسان کی موت ہوتی ہے دنیا میں تو سورج چاند گرہن ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا آج اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے تو آسمان پہ سورج گرہن ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں خبردار، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی. لوگوں یاد رکھو، یہ سورج اور چاند اس پہ اختیار میرے اللہ کا ہے، کسی کی زندگی اور موت سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ تو رب کی نشانیاں ہیں. یخوف اللہ بہما عبادہ، رب جب چاہتے ہیں ان کو گرہن لگاتے ہیں اور اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی طرف پلٹ آؤ. جو رب اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ وہ جب چاہے ان میں تصرف پیدا کر دے، جیسے چاہے ان کو بدل دے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کیا طاقت رکھتے ہو؟ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح فرمائی، عقیدے کے اندر توحید کی اصلاح فرمائی.
کہ کہیں عقیدے کے اندر بگاڑ نہ آ جائے۔ جنگ احد کے اندر مسلمان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کفار مکہ نعرے لگا رہے ہیں اور مختلف سوالات کر رہے ہیں، کہا کیا تم میں محمد زندہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش رہیں، جواب نہیں دینا۔ کہا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ آپ نے کہا خاموش رہو۔ کہا کیا تم میں خطاب کا بیٹا عمر باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو۔ اور کافروں کی طرف سے یہ نعرہ لگا کہ تینوں ہی مارے گئے، تینوں ہی اب دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی جواب نہیں دینا۔ وہاں انہوں نے پھر رب کی توحید پہ وار کیا، اعلو حبل، آج ہمارا حبل بت بلند ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب خاموشی کا وقت نہیں، جواب دو۔ فرمایا اللہ اعلی و اجل، حبل کی کوئی حیثیت نہیں، لات اور منات کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ اعلی و اجل، سب سے اونچا نام اللہ وحدہ لا شریک کا نام ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک چھوٹی سی بچی نے، معصوم سی بچیاں مختلف اشعار کہتے کہتے جب انہوں نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم میں ایسا نبی ہے جس کو کل بھی کا ہونے والی باتوں کا پتہ ہے، غیب کا علم ہے، فرمایا خبردار یہ جملہ اب دوبارہ نہیں کہنا، لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہونے والا ہے یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے اور کسی کو اس بات کا علم نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت برسائے جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے۔ آپ نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے پروردگار میری قبر کو بھی بت نہ بنا دینا کہ جس کی لوگ پوجا شروع کرتے ہیں، اللہ میری قبر پہ بھی لوگ سجدے نہ کریں۔ تو پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملت ابراہیمی کی یہ بنیاد عقیدہ توحید امت کو یہی سبق دیا۔ دوسری چیز ملت ابراہیمی کے اندر وہ عقیدہ آخرت ہے، آخرت کا عقیدہ، ایمان بالآخرہ، کہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے، وہاں رب کے سامنے حساب و کتاب ہونا ہے، پوری زندگی کا جواب دینا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یہ عقیدہ سمجھاتے ہیں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر آپ نے میری بات کو نہ مانا، اللہ کے حکموں کی بات، اللہ کی حکموں کی فرما برداری نہ کی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آخرت میں آپ کو عذاب نہ پہنچے، آپ عذاب میں عذاب میں پکڑے نہ جائیں اور آپ کا انجام شیطان کے ساتھ نہ ہو جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، لوگوں آخرت دنیا کے مقابلے میں بہترین جگہ ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کو فنا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کے مقابلے میں یہ بہتر ہے۔ فرمایا یہ عقیدہ صرف قرآن میں نہیں، پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے۔ پیارے بھائیو، ایمان بالآخرہ یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، جو انسان کے لیے نیکی کرنا آسان بناتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جب اللہ کی ذات پر اس کا پختہ یقین ہو اور اس کو اس بات پر یقین ہو کہ یہ دنیا تو کوئی پتہ نہیں کب بے وفائی کر جائے، کب ختم ہو جائے، اور میں کسی کا حق کھاتا پھروں، لوگوں کا مال دباتا پھروں، چوری کے ذریعے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، کمزوروں کے حق دبا کے، ظلم کر کے لوگوں کے اوپر نہیں۔ جب آخرت کا ایمان اور یقین ہوگا تو انسان بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے گا اور بہت سارے گناہوں سے اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے لوگوں جو آخرت کے بارے میں جانتا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے
لوگوں تم اپنے بستروں پہ آرام کرنا ہے، لذات حاصل کرنا بھول جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ اگر تمہیں پتہ چل جائے جس بات کا مجھے پتہ ہے۔ فرمایا جو آخرت کا راہی ہوتا ہے، جو آخرت کا طالب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا کو اپنا اصل ہدف اور ٹارگٹ نہیں بناتا ہے۔ فرمایا من خاف ادلج، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، فرمایا وہ جلدی آگے بڑھتا ہے، رات کو بے خوف ہو کے نہیں سوتا ہے، اس کو رات کو بھی اٹھ اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان اور یقین ہے کہ یہ زندگی تو فانی ہے۔ تیسری چیز جو ملت ابراہیمی کی بنیاد اور ملت ابراہیمی کا تیسرا اہم ترین رکن اور پلر وہ ہے نماز۔ ملت ابراہیمی میں بھی نماز۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم۔ اے پروردگار، میں نے بیت اللہ کے پاس، تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو بسایا، یہاں پھل تو نہیں، یہاں انسان تو نہیں، لیکن اے اللہ میں تیرے گھر کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میرے بچے نمازی بن جائیں۔ اور یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے پروردگار مجھے بھی نمازیں قائم کرنے والا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے بارے میں فرمایا، لوگوں عقیدہ توحید کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اسلام کا سب سے عظیم رکن اور سب سے اہم رکن وہ نماز ہے، جس پہ کوئی سودے بازی نہیں، کسی حالت میں بھی جس کی معافی نہیں، حتیٰ کہ دشمن کے سامنے ہے، حالت جنگ ہے، پھر بھی معافی نہیں، حال بیماری کی حالت ہے، اس حالت میں بھی نماز کی چھٹی نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے امت کو جو وصیت کر کے گئے، فرمایا لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو آرڈر دو نماز پڑھنے کا، 10 سال کے ہو جائیں نمازی بناؤ، ان کو زبردستی نمازیں پڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام ہیں، بے ہوشی غشی داغی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہی ہے، اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ امت کی نماز کی فکر ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ہوش ہو گئے، پھر جب آپ کو ہوش آئی پھر اٹھایا گیا، سب سے پہلا سوال اصل الناس، میری امت کے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی آخری نظر جو آپ نے اپنے صحابہ پہ ڈالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، اور امت پہ آخری نظر آپ نے جو ڈالی وہ یہی تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کی حالت میں تھے، اور اللہ کے رسول نے نماز کی حالت میں اپنے صحابہ کو چھوڑا۔ رب العالمین ہمیں بھی نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے۔ پیارے بھائیوں، ملت ابراہیمی کے اندر چوتھی چیز ملت ابراہیمی میں وہ حج ہے، جو ملت ابراہیمی کا اہم ترین پلر، اور اسلام میں بھی 5 ارکان میں ایک رکن حج کو قرار دیا گیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب اسماعیل نے جب رب کے حکم سے اللہ کا گھر بنا لیا تو رب کی طرف سے آرڈر آیا کہ میرے خلیل اب لوگوں میں منادی کر دیں، اعلان کر دیں کہ رب کے گھر کی طرف آؤ، پیدل آ سکتے ہو پیدل آؤ، سواریوں پہ سوار ہو سکتے ہو، سوار ہو کے آ سکتے ہو، سوار ہو کے آؤ، لیکن اس گھر کا حج کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس امت کے اندر بھی صاحب استطاعت جو طاقت رکھتے ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا، اگر حج کی طاقت ہے اور اگر عمرے کی طاقت ہے، ایک دفعہ عمرہ کرنا یہ ضروری ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو ایک دفعہ حج کر لیتا ہے اور اس حج کے اندر
کوئی فسق کا کام، کوئی گناہ کا کام، رب کی معصیت اور بغاوت کا کام، حدود حرم کے اندر الحاد نہیں، بگاڑ نہیں چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جاتے حج پہ ہیں، وہاں بھی فتنے بازی سے بات نہیں آتے۔ فرمایا فلم یرفس ولم یفسق رجا کیوم ولدتہ امہ، شرط یہ ہے وہاں کہ امن کو برباد کرنے والا نہ ہو، وہاں گناہ کا ارادہ لے کے نہ جائے، بگاڑ کا ارادہ لے کے نہ جائے۔ فرمایا حج کر کے واپس پلٹتا ہے، ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا حج مقبول کا بدلہ اللہ نے جنت کے علاوہ رکھا ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمائے، اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ رب العزت وہ بہار حرمین کی دوبارہ لوٹائے، اور امت مسلمہ کے لیے وہ آسانیاں اللہ دوبارہ پیدا فرمائے کہ لوگ جس طرح کثرت سے جاتے تھے وہاں، اللہ رب العزت پھر وہ موقع نصیب فرمائے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ سے یہ دعا کیا کریں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پیارے بھائیوں، ملت ابراہیمی کے اندر پانچویں چیز قربانی، اور یہ بھی ایک یادگار ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، کہ ایک بات جس کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ اپنے لخت جگر کو رب کے حکم سے قربان کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے رب نے اس یادگار کو دین بنا دیا کہ لوگوں ہر سال جانوروں کو ذبح کرو اللہ کے نام پہ۔ اور یہ جناب ابراہیم کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کان یضحی بکبشین، آپ 10 سال ہی قربانی کرتے رہے، حالانکہ اللہ کے رسول کے گھر کے حالات وہ بڑے کمزور حالات، اور آپ کی یہ جو غربت تھی یہ اختیاری تھی، آپ نے خود اپنے لیے پسند کیا تھا۔ رب کی طرف سے آفریں آئیں کہ میرے محبوب چاہیں تو آپ کے لیے وادی سونے کی بنا دیں۔ کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں، جب کھاؤں تو تیرا شکر کروں، جب بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ اے اللہ میں نبی بادشاہ بننا نہیں چاہتا، میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، تیرا بندہ نبی بننا چاہتا ہوں، میں نبی بادشاہ بننا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے حالات یہ ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ آپ کے مسجد میں آپ کے پاس مہمان آتا ہے، آپ 9 گھروں میں پیغام بھجواتے ہیں کہ مہمان کے لیے کچھ کھانا ہے تو دیں، 9 گھروں سے جواب آتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 10 سال ہر سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور رب العالمین نے حکم دیا میرے پیغمبر فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ اور ملت ابراہیمی کے اندر چھٹی چیز میرے پیارے بھائیوں وہ ہے استقامت۔ ملت ابراہیمی کا چھٹا پیغام یہ ہے کہ یہ نہیں کہ دین کی بات ہے، باپ سامنے آ گیا تو دین چھوڑ دیا، دین کا مسئلہ ہے، اولاد سامنے آ گئی تو دین چھوڑ دیا، قوم اور قبیلہ اور برادری وہ رکاوٹ بن رہی ہے تو دین پہ سودے بازی، ہاتھ میں وقت رکاوٹ ہے تو ڈر گئے دب گئے۔ پیارے بھائیوں ملت ابراہیمی یہ نہیں ہے، تنہا باپ کا بھی مقابلہ کیا، پوری قوم کا مقابلہ کیا، وہ گھر کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، ہجرت کرنی پڑی، علاقہ ترک کرنا پڑا، لیکن کوئی سودے بازی نہیں، کوئی دین کے معاملے میں لچک نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں ملت ابراہیمی کا یہ پیغام استقامت، اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، یا رسول اللہ کوئی ایک بات بتائیے، ایک بات دین کی بتائیے کہ بس میں جم جاؤں اس کے اوپر۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، زبان سے کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس ایمان پہ ڈٹ جاؤ، پھر اس ایمان کے اندر کوئی سودے بازی نہیں، آمنت باللہ واستقم۔ اور صحابہ کرام نے پھر وہ استقامت دکھائی، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ جب سیدنا خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، کہا خبیب اب تو تم چاہتے ہوگے کہ محمد کی جان تمہاری جگہ پہ چلی جائے، تمہاری جان بچ جائے،
کہا تم کہتے ہو نعوذ باللہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ جناب رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور خبیب کی جان بچ جائے. لست ابالی حین اقتل مسلما، جب مسلمان بن کے اللہ کے دین پہ جان دے رہا ہوں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے کتنے ہو رہے ہیں اور میرا جسم کس پہلو پہ گر رہا ہے. جب میں اللہ کے دین پہ جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. استقامت یہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ملت ابراہیمی کی ان 6 بنیادوں کو رب العالمین اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، سچے ملت ابراہیمی کے پیروکار بنائے، اور یہی اللہ کے ہاں قابل قبول دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، لوگوں اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور جو مرضی لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، رب کے ہاں وہ قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے. رب العالمین توفیق بخشے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، ابھی گزشتہ ایام میں گھریلو تشدد کی روک تھام کے نام سے ایک بل باقاعدہ قانون کا حصہ بنا دیا گیا اور یہ باقاعدہ پاس ہو کے قانون کے اندر شامل کر دیا گیا. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے وہ منتخب نمائندے، ان کے سامنے یہ بل انگریزی زبان میں پیش کیا گیا اور انگریزی کے بھی مشکل ترین جملے لکھ کر، اور یہ بل پیش کیا گیا بجٹ کے اجلاس کے اندر کہ جب تمام جماعتوں نے اس کو قبول کیا اور اس کو پاس کر دیا. میرے پیارے بھائی، اس بل کے اندر 2 چیزیں صرف میں ذکر کروں گا بنیادی. والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہے، اسلام کے اندر والدین کو اللہ نے بڑی عزت دی اور اولاد اس کو یہ سبق دیا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے ماں باپ کا ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. لیکن اس بل میں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے اوپر اگر شک کی وجہ سے کوئی ان کے اوپر ان کی پرائیویسی کے اندر یا ان کی آزادی کے اندر کوئی خلل ڈالتے ہیں تو وہ مجرم قرار پائیں گے. اور اولاد کو اگر کسی وجہ سے مخالفت کی بنیاد پہ ان کا خرچہ کم کرتے ہیں یا ان کے اوپر کچھ سختی کرتے ہیں تو والدین مجرم ہوں گے. اور اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ باپ کو گھر جانے سے روک دیا جائے گا. وہ گھر نہیں جا سکے گا، وہ اپنی سزا گھر سے باہر پوری کرے گا، کسی تھانے کے اندر یا کسی سینٹر کے اندر. اور سزا کتنی ہے؟ کم از کم 6 مہینے اور 1 لاکھ روپیہ وہ جرمانہ ادا کرے گا. اگر جرمانہ نہیں دے گا تو قید 3 سال تک جا سکتی. اولاد اسے آزادی ہے، جو مرضی کرے، ماں باپ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. یہ قانون بنا دیا. اور دوسرا خامد بیوی کا معاملہ. اسلام کے اندر یہ رشتہ بھی بڑا عظیم رشتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کے ساتھ یہ بیک وقت زندگی گزاری اور نمونہ دیا ہے کہ خامد بیوی کی زندگی کتنی خوبصورت گزرتی ہے. لیکن قانون کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کوئی ایسا جملہ بولتا ہے اونچی آواز میں بیوی کے ساتھ بات کرنا، اور بیوی کو کوئی ایسا جملہ جس سے اس کو نفسیاتی طور پر یا جذباتی طور پر تکلیف پہنچے، خامد کا یہ گھریلو تشدد شمار ہوگا. خامد کا طلاق کا بیوی کو کہنا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ جرم ٹھہرا. اور اگر وہ دوسری شادی کی خواہش کرے گا تو یہ بھی بیوی کے سامنے یہ تشدد شمار ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ قوانین ہیں جو اللہ کے قرآن اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل متصادم ہیں. اور اسلام کے نام پہ بننے والا یہ ارض پاکستان، جس کے قانون میں یہ لکھا ہے کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اسے بنا دیا گیا. میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ آواز بلند کریں کہ یہ قانون جس کے اندر والدین کو مجرم بنایا جائے، کیا وہ ماں باپ
شادی کا جب یہ جوان اولاد جب یہ اپنے والدین کے ساتھ یہ رویے اختیار کرے گی تو کل یہ اپنی اولاد کے بارے میں کچھ سوچیں گے. پھر وہی بات آئے گی کہ زندگی تو شادی کے بغیر بھی گزر سکتی ہے، شادیوں کی کیا ضرورت ہے، اولاد کی کیا ضرورت ہے. میرے پیارے بھائیوں، ایسی آزادی جو اسلام کے نام پہ داغ اور دھبا ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. رب العالمین نے تو یہ حق دیا کہ خامد بیوی کو سمجھا سکتا ہے. فَعِظُوهُنَّ، رب کا قرآن کہتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، زبان سے سمجھاؤ، وہ نہیں سمجھتی تو بستر الگ کر دو. دوسرا سٹیپ. اور تیسرے نمبر پہ کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر بستر الگ کرنے سے بھی وہ باز نہیں آتی، نہیں سمجھتی، تو اس کو خامد مار بھی سکتا ہے لیکن چہرے پہ نہ مارے اور ایسی ضرب نہ مارے کہ جس سے ہڈی یا جسم کے اوپر نشانات یا ایسی کوئی صورت بنے. فرمایا غیر مبرر، ایسی زبردست مار نہ مارے. فرمایا یہ تیسرا درجہ ہے. پھر بھی معاملات نہیں سدھرتے. چوتھا سٹیپ یہ دیا کہ ایک فرد خامد کی طرف سے، ایک بیوی کی طرف سے، دونوں ان کے معاملات کو سنیں اور پھر ان کی صلح کروائیں. لیکن اس بل کے اندر صلح نام کی کوئی چیز نہیں. سب سے پہلے یہی ہے کہ ہر چیز تشدد ہے، اور بیوی بس وہاں تک پیغام پہنچائے، خامد کے ہاتھ میں کڑا وہ ڈال دیا جائے گا بطور مجرم، اور پھر اس کو گھر سے الگ کر دیا جائے گا، جرمانہ بھی اور قید کی سزائیں بھی. اور یہ باقاعدہ سب جماعتوں نے باقاعدہ قانون کے طور پہ اسے تسلیم کر لیے. اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے. رب العالمین سمجھ اللہ رب العزت